اب بھائی سلیکشن کمیٹی نے جو کپتان اناؤنس کیا ہے بابر اعظم کے، آپ کی رضامندی سے بابر اعظم کو دوبارہ سے کپتان بنایا گیا ہے، ایک تو بتائیے گا ان کا ٹینیور کیا نیوزی لینڈ سیریز کے لیے ہے؟ دوسرا، ابھی تک وائس کیپٹن اناؤنس نہیں ہوا، وہ کون ہوگا؟ کیا ماضی کی طرح جس طرح وائس کیپٹن تو بنا دیا جاتا ہے لیکن جو کپتان تبدیلی کی باری آتی ہے تو کسی اور کو کپتان بنا دیا جاتا ہے، تو وائس کیپٹن کیا اس دفعہ کپتانی کے لیے اویلیبل بھی ہوگا؟ اور بابر اعظم کا ٹینیور؟ دیکھیں بابر اعظم کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ آپ کا وائٹ بال کیپٹن ہے، ٹھیک ہے جی. جہاں تک رہ گئی وائس کیپٹن کی بات تو اوبویسلی اس کے اوپر ہماری ڈسکشنز چل رہی ہے. وی وانٹ سم بڈی ٹو اسٹینڈ بائی بابر، اور اس میں ہم ہر ایک چیز کو دیکھیں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹیم کے بینیفٹ میں ہے، تو پھر وہ ہم انشاءاللہ لیٹر اناؤنس کریں گے. آبویس ہے، آپ کو کوئی شک؟ اچھا وہاں بھائی ایک یہ بتا دیں، جو آپ نے روٹیشن پالیسی متعارف کروائی ہے، کیا یہ کپتان پہ لاگو ہوگی یا کچھ اسپیسیفک پلیئرس پہ ہوگی؟ دوسرا یہ بتا دیں، لاسٹ ٹائم آپ یہاں پر پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تھی کامران اکمل کے ساتھ، اس وقت آپ کا فوکس تھا کہ ہم نے بیک اپ تیار کرنا ہے، لیکن بیک اپ ہمارا یہ تیار ہوا کہ شاہین افریدی کی جگہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ گیا، اماد وسیم بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر پلیئر واپس آ گئے ہیں، جبکہ فیوچر پروسپیکٹ جو حسیب اللہ ہیں، عرفان جس میں صاحبزادہ فرحان ہے، جو ایک محمد علی جو پی ایس ایل بڑا اچھا کھیلے ہیں، ان کو ریزرو میں رکھ دیا ہے. تو یہ کیسا بیک اپ پلان ہے کہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ رہے ہیں شاہین افریدی کی جگہ؟ اچھا دیکھیں، شاہین افریدی کی جگہ تو کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. جہاں تک رہے گی عامر اور اماد کی بات، تو انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے اویلیبل کیا ہے. اماد وسیم جو تھے وہ اس سیریز سے پہلے، ایک سیریز پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اوبویسلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. ونس ہی ہمسیلف ٹک دیٹ ریٹائرمنٹ بیک، تو وہ پاکستان کے حق میں جو بندہ بہترین ہوگا، جو ہم سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں، لیکن اماد وسیم تھرو آؤٹ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. سو جب وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ بیسٹ فار دا پاکستان پرپز ان کو سلیکٹ کریں. محمد عامر کی بات کی آپ نے، تو دیکھیں ابھی گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے انجری پرون لوگ بہت زیادہ تھے، اور عامر کی پرفارمنسز بھی سب کے سامنے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اوبویسلی پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹس جس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو آپ کی T20 ٹیم ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں، اینڈ ایف سم بڈی از اویلیبل، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا، سوری، یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے. تو آئی تھنک عامر واز ون آف دوز چوائسیز، تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس کو واپس ٹیم میں لیا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ اوبویسلی حارث راؤف از آلسو انفٹ ٹل، میں نے آپ کو بتایا کہ مے بی ہی ول بی اویلیبل فار دا انگلینڈ سیریز. جہاں تک رہ گئی روٹیشن پالیسی کی بات، دیکھیں ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا نسیم شاہ کا ایشو ہوا، اس کے بعد شاہین کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو ریسنٹلی اس کو انجری سے وہ آیا اور وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ آر بالرز فریش فار دا ورلڈ کپ بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ وہ بالرز ہیں شاہین شاہ افریدی جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ون آف دا بیسٹ ہے. جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو شاہین شاہ افریدی کا نام سر فہرست ہوتا ہے. تو یو نو وی ہیو ٹو سیو آر پلیئرز، اور اس روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ سکتے ہیں. یہ پالیسی سب پلیئرز کے لیے ہے انکلوڈنگ دا کیپٹن. وہاب بھائی آپ سے کویشچن پہلے میرا یہ تھا کہ کیمپ سے یہ اختلافات سامنے آ رہے تھے کہ شاید خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ شاہین افریدی کی کپتانی جانے کے بعد بابر اعظم اور ان دونوں کے درمیان کچھ گروپنگ بن رہی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ کیا پلیئرز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیمپ کے اندر؟ آپ نے کیسا ماحول دیکھا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم کو جس طریقے سے کپتانی سے ہٹایا گیا، پھر شاہین افریدی کو لایا گیا، تو یہ ایک رانگ پرسیپشن جا رہا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی مانگ رہے تھے. اور دوسرا، رمیز راجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی محمد عامر کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کے بیٹے ہوتے تو وہ ان کو آگ کر دیتے اور وہ اس کو کھلاتے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کافی نیگیٹو ہے، اس طرح غلط امپیکٹ جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ بھی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار سیئنگ دس کہ جو یہ رمیز راجہ صاحب نے جو کمنٹ کیا محمد عامر کے اوپر، دیٹ از ویری ہارش، اور میرا نہیں خیال کہ یہ بنتا. دیٹ از اے ویری نیگیٹو کامنٹ. آئی تھنک ہر ایک بندے کا اپنا پرسیپشن ہے، اور ہر ایک بندے کو اپنی اس دنیا میں، اور ہمارا دین بھی الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے. صحیح ہوں غلط ہوں وہ بات کی بات ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری نیگیٹو کامنٹ. ایسے ان کا ہے، سوچ ہی ان تک رہے گی. دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی، دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے، چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو میڈیا میں اتنی زیادہ، اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا
کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. لڑکے بہت زیادہ یونائٹڈ تھے. جب اپنی ٹریننگ سے فارغ ہوتے تھے, روزہ افطار کرتے تھے, تو وہاں پہ ایک سنوکر روم ہے, گیم روم ہے, ادھر بیٹھ کے کچھ سنوکر کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہوتے تھے, کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی نیوز بریک کریں تو آئی تھنک اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں, ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اور آئی تھنک یہی ان کا مقصد ہے, اور اس مقصد کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ اکٹھے ہیں, اکٹھے رہیں گے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بھی اکٹھے رہیں گے, اور یہی لوگ جن کی آپ بات کریں یہی آپ لوگوں کو پاکستان کے میچز جتوائیں گے. السلام علیکم. وہاں میرا آپ سے اور رزاق سے کویشچن ہے کہ یہیں پہ بیٹھے تھے آپ لگ بھگ 3 ماہ پہلے, آپ نے بتایا تھا کہ بابر کو کیوں ہٹایا اور شہین کو کیوں لایا گیا. تو اس بیچ میں بابر نے کہیں کیپٹنسی میں بڑا کام نہیں کیا, لیکن پھر بابر آئے, اور رزاق نے صرف 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو بابر وائٹ بال کے کپتان نہ ہوتے, ریڈ کے ضرور ہوتے. تو یہ اچانک چینج کیسے آیا؟ دونوں نے دینا سر, دونوں کو ہی کہیں. اچھا جی, بابر کی پہلے شاہین کی بات کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اوبویسلی جب شاہین کیپٹن نہیں رہے تو ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ہم نے ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کی تھی, اور وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ادھر بیٹھ کے کہ ہی از ون آف آر مین اسٹرائک بالرس اینڈ وی وانٹ ہم ریئلی فریش. ہمیں یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں وی وانٹ ہم فری آف مائنڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہز اسکلز اینڈ اسٹف. تو اس وجہ سے ہم نے شاہین کی ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وی ٹک دیٹ ڈیسیژن. جہاں تک رہ گئی بابر کی بات, تو دیکھیں بابر کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ کپتان ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہم نے اناؤنس کرنا تھا, تو ہم چاہتے تھے کہ ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرس ہو اور جس نے کپتانی کی ہو, تو وہ بابر سے اچھی اور کوئی چوائس تھی نہیں. سو دیٹس وائی اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں آپ نے جا کے کھیلنا ہے, تو اس وجہ سے بابر اعظم جو ہے وہ ایک تو ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ٹیم, اور ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس کیپٹن. اوبیسلی ہی ہیزنٹ ون اینی تھنگ, دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ جس پہ ہم اسٹل بلیو کرتے ہیں, اور ہم نے بابر سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی. تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی, اس کو لے کے چلیں گے سارے, اور آئی تھنک ہی ہم سیلف از ویری آپٹمسٹک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس کو جیتنا ہے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی خوشی دینی ہے. تھینک یو.